کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا ہے، اور آج اس دور میں اتنی ضرورت ہے. آج لوگ نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں، میڈیا نفرت پھیلا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان. کہیں بریلوی مسلک کی بات کی جاتی ہے، وہابی مسلک کی بات کی جاتی ہے، دیوبندی مسلک کی بات کی جاتی ہے، اور آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم على المسلم ست، اذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه. رواه مسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج کے اس درس میں میں ایک کافی اہم حدیث آپ کے سامنے لا، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. انشاءاللہ ان 6 حقوق کے تعلق سے یا اس میں سے کچھ چیزوں پر الگ الگ سیپریٹ ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے پہلا حق یہ ہے: اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو ان پر سلامتی بھیجو، یعنی ان پر سلام کہو اور السلام علیکم کہو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. اور جب تمہارا بھائی تم سے بھلائی کی طلب کرے، جب تمہارا بھائی تم سے مدد مانگے، فَانصَحْهُ، تم ان کو بھلائی دے دو، ان کو خیر خواہی کر دو، ان کی مدد کر دو. ایک چھوٹی سی مثال: اگر میں میتھ میں کمزور ہوں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے میتھ پڑھا دو. میں انگلش میں کمزور ہوں اور مجھ سے کہو کہ مجھے انگلش پڑھا دو. آپ میری مدد کر دیں، میں آپ سے خیر خواہی طلب کروں، میں آپ سے بھلائی طلب کروں. فانصحہ، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا آپ پر یہ حق ہے، ایک مسلمان کا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر دیں، آپ اپنے بھائی کی مدد کر دیں، اور آپ اپنے بھائی کی بھلائی کو، اپنے بھائی کو بھلائی پہنچا دیں. اور تیسرا حقوق یہ ہے: وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. جب تمہارا بھائی، مسلمان بھائی تمہارے سامنے چھینکے اور اس کے بعد وہ اللہ کی تعریف کہے، یعنی وہ الحمدللہ کہے چھینکنے کے بعد، فَشَمِّتْهُ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ آپ، تم پر حق ہے اپنے مسلمان بھائی کا کہ آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے، چوتھا حق: وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. جب آپ کا بھائی، مسلمان بھائی بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کریں، آپ اس کی بیمار پرسی کریں. اور وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر آپ کا بھائی، اس کی وفات ہو جائے، وہ مر جائے، تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق یہ بھی ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ کو اپنے گھر کھانے کے لیے دعوت دے یا کسی اور چیز کے لیے دعوت دے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، دعوت کو قبول کریں. تو یہ 5-6 حق ہوئے جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں.
میں اس حدیث کے اندر صرف ایک حق یعنی اذا لقیتہ فسلم علیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے ظاہری لفظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اس پر سلام کہو۔ تو پتہ چلا کہ جو ملنے والا ہے اس پر سلام کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس سے مل رہا ہے وہ اس پر سلام کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے اور میرا آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ مجھ پر سلام پڑھیں اور مجھ کو سلامتی کی دعا دیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اولا ادلکم علی شیء اذا عملتموه تحاببتم فیما بینکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تحاببتم فیما بینکم، تم اپنے آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تم ایک دوسرے سے الفت کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعہ محبت پیدا ہو سکتی ہے، ایسی کون سا نسخہ ہے جس کے ذریعہ ہم مسلمانوں کے درمیان شانتی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو سکتی ہے، نفرت کو ہٹایا جا سکتا ہے، دشمنی کو دور بگایا جا سکتا ہے، بغض و عداوت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام فیما بینکم، تم اپنے درمیان سلامتی کو پھیلاؤ، تم اپنے درمیان سلامتی کو فروغ دو، سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے سے سلام کرو، اپنے بھائی سے سلام کرو، اپنے بڑوں سے سلام کرو، اپنے چھوٹوں سے سلام کرو۔ افشوا السلام فیما بینکم تحاببتم فیما بینکم، اگر تم اپنے درمیان سلامتی کو پھیلاؤ گے، اگر تم اپنے درمیان سلام کو فروغ دو گے تحاببتم فیما بینکم، تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم آپس میں ایک دوسرے سے الفت کرنے لگو گے، تمہارے درمیان پیار بڑھنے لگے گا۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی جگہ، کسی بھی لوکیلٹی میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی ایک سوسائٹی میں، ایک فاؤنڈیشن میں، ایک سنستھا میں اگر ہم محبت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سلام کو فروغ دینا ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے وہ انسان جو آپ کو سلام سے روکے کہ فلاں سے سلام نہیں کرنا ہے، فلاں سے مصافحہ نہیں کرنا ہے، فلاں سے السلام علیکم نہیں کہنا ہے، فلاں کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے، سمجھ لو وہ نفرت کو بڑھاوا دے رہا ہے، وہ دشمنی کو بڑھاوا دے رہا ہے، وہ آپس میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر سلام کریں گے تو سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور سلام کو روکنے والا گویا کہ محبت سے دور کر رہا ہے، نفرت کی دعوت دے رہا ہے، بغض و عداوت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ واضح ہے بالکل، یہ اس کا ہمیں تجربہ بھی ہے۔ اگر آپ میرے پاس سے گزرے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھ کو جانتے ہیں، اگر آپ میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام نہ کہیں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں میرا فلاں بھائی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یہ کیوں بغیر سلام کے گزر گیا ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ پر سلام پڑھوں، آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد آپ میرے سلام کا جواب نہ دیں، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا ہے، اور آج اس دور میں اتنی ضرورت ہے، آج لوگ نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں، میڈیا نفرت پھیلا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، کہیں بریلوی مسلک کی بات کی جاتی ہے، وہابی مسلک کی بات کی جاتی ہے، دیوبندی مسلک کی بات کی جاتی ہے، اور آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اسٹیپ اگر کوئی کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو سلامتی کہو، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، پھر یا نہ یہ نہیں دیکھیے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس پر سلام پڑھو۔
تو سلام یہ محبت کو بڑھاوا دیتا ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طرح سلام کے تعلق سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں سلام کے تعلق سے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ایک آداب بتلائے ہیں، سلام کا ایک طریقہ بتایا، فَلْيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا جو ہے وہ بڑے پر سلام کرے، کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ پر سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے، وَلْيُسَلِّمِ الْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے۔ یہ ایک آداب بتائے گئے ہیں، ایک افضل طریقہ بتلایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹے کو سلام کا طریقہ پتہ نہیں ہے، وہ سلام کی اہمیت نہیں جانتا ہے، وہ سلام کی فضیلت نہیں جانتا ہے، اگر چھوٹے نے اپنے ٹیچر کو سلام نہیں کیا تو ٹیچر بھی اپنے چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا، اگر بیٹے نے باپ کو سلام نہیں کیا، کہیں سے آ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے سلام کی فضیلت، تو باپ بھی چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا، باپ بھی بیٹے کو سلام نہیں کرے گا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہاں چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چھوٹے کو سلام نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے سامنے سے گلی میں گزر جاتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے بچوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے انس تو تم کس کی اقتدا کرتے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو دیکھا بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، میں بھی بچوں کو سلام کیا کرتا ہوں۔ تو بچوں کو سلام کرنا اور ان کو تشجیع کرنا ہوگا۔ اور بچوں کے تعلق سے ایک میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ ان سے سلام کرنے سے بچے نہیں۔ ایک مرتبہ اگر ان کو سلام کر دیں گے، ان کی عادت ڈلوا لیں گے، عادت ڈلوانے کے لیے خاص بچے کو آپ پکڑ کر دیکھیے، آپ سے بول رہا ہوں، اور اس سے 3 مرتبہ سلام کیجئے، اس کے بعد آپ پوری زندگی اس کے سامنے سے گزریں گے، وہ آپ کو سلام کرتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سلام کیا ہے، آپ نے اس کو عزت دی ہے، آپ نے اس کو اس کی رسپیکٹ بڑھائی ہے۔ اور جب آپ نے بچے کو عزت دی ہے تو بچہ آپ کو پوری زندگی عزت دیتا رہے گا اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا رہے گا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ کا اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں محبت اور سلام کو فریغ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہم پر جو مصیبت ہے اس کو دور کر، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔